قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ خوش آمدید۔ ماہ ربیع النور کی پرنور ساعتوں میں تقریری مقابلہ ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ گفتگو شخصیت کا آئینہ دار ہوتی ہے، اور مکالمہ، تقاریر، مباحثے یہ معاشرے میں نہ صرف مثبت تبدیلیوں کو پروان چڑھاتے ہیں بلکہ تشدد اور عدم برداشت کو روکتے بھی ہیں۔ آج اسی میراث کو جاری رکھتے ہوئے ARY-QTV آپ کے لیے یہ تقریری مقابلہ لے کر آیا ہے، جس میں پاکستان بھر سے سینکڑوں طلبہ و طالبات نے آڈیشنز دیے، ان میں سے محض 24 کا انتخاب کیا گیا، جنہیں 8 ٹیمز میں بانٹا گیا ہے۔ ہر ایک ٹیم میں 3 کنٹیسٹنٹ ہیں جن کے مابین مقابلہ ہوگا۔ ان کے مقابلوں کو جج کرنے کے لیے ہمارے ساتھ منصفین کا ایک بہت خوبصورت پینل بھی موجود ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے منصفین کا تعارف آپ سے کرواتا ہوں، اس کے بعد ٹیمز کا تعارف، پھر ہم مقابلے کی جانب بڑھیں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب شاہد مسرور صاحب۔ شاہد صاحب نہ صرف سینئر براڈ کاسٹر ہیں ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے زمانے سے، بلکہ ہم نے ان سے بڑا کچھ سیکھا بھی ہے، شاہد صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ ویری گڈ ٹیچر انڈیڈ۔ شاہد صاحب کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ شاہد بھائی کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ اور ڈاکٹر صاحب کو جب بھی میں سنتا ہوں تو ایک منفرد احساس میرے دل میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں اردو پر بڑی شائستہ گرفت دی ہے۔ ایک ہوتی ہے سخت گرفت، انہیں اللہ نے بڑی شائستہ گرفت دی ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اردو کو برتتے ہیں۔ آپ سنیں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے؟ آپ کی دعا، اور بہت ڈاکٹر شکریہ صاحب کے آپ کا۔ ساتھ ہی تشریف فرمائے جناب آشکار داور صاحب۔ یہ خوابوں کی دنیا کے بارے میں ہمیں بتاتے ہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آج حقیقت کی دنیا کے فیصلے بھی کہیں گے۔ آشکار داور صاحب آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے؟ منصفین کے تعارف کے بعد میں چاہوں گا کہ آج ہمارے ننھے کنٹیسٹنٹ یہاں پر موجود ہیں، ننھے دوست یہاں موجود ہیں، ان کا تعارف بھی آپ سے کرواؤں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب جواد شفیق احمد صاحب۔ جواد صاحب آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ جواد کے بعد یہاں پر موجود ہیں جناب انس احمد۔ انس آپ کا بھی خیر مقدم ہے، اور انس کے ساتھ ہی موجود ہے بڑی پیاری سی بچی نبیہہ نور۔ ان تینوں کنٹیسٹنٹ کو خوش آمدید کہیں گے اور مقابلے کی جانب بڑھیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پیکر اخلاق، اور تقریر کے لیے جو زبان مختص کی گئی ہے آج کی تقریر کے لیے اور آنے والی تمام تقاریر کے لیے بھی، وہ زبان وہی ہے جس کے ماہرین یہاں بیٹھے بھی ہیں اور جس کے بارے میں جناب اقبال اشرف صاحب نے کہا تھا کہ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہم راز ہوں، غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ اقبال اشرف صاحب کے انہی اشعار کے ساتھ مقابلے کی جانب بڑھیں گے۔ موضوع ہے ہمارا پیکر اخلاق۔ ہمارے آج کے پہلے مقرر جواد شفیق احمد، دعوت خطاب دوں گا کہ روسٹرم پر آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ نفرت کے اندھیروں میں الفت و محبت کی شمع جلانا پیکر اخلاق کا عملی مظہر ہوتا ہے صدر علی وقار۔ تصور کیجئے جب جہل کا غبار اپنی تمام تر حشر سلمانیوں کے ساتھ چاردانگ عالم میں خیمہ زن تھا، جب روم و فارس کی بادشاہت کا سورج انسانوں کے عارض جلسا رہا تھا اور انسانیت کی دیوی دربار وحشت و بربریت کی داشتہ بنی کہ کسی کے احسان کی تلاش میں کسک رہی تھی، کہ دفعتاً رب العالمین نے آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انک لعلی خلق عظیم کا شرف دے کر مبعوث فرمایا، کہ جن کے اخلاق نے برسوں کی دشمنیوں کو بھائی چارے میں بدل دیا، غلام سلوک حیوانیت سے آزاد ہو کر درجہ آدمیت پر فائز ہوئے، کہ زندہ درگور ہونے والی بیٹی کو
گھر کی عزت ملی کہ صدر علی وقار طائف میں پتھر کھا کر لہو لہان ہونے کے باوجود اہل طائف کے لیے بد دعا نہ کرنا اخلاق عظیم نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا آپ ہے شان آتا کانے کرم شاہ امم، آپ سے ہے شرف لوح و قلم شاہ امم، آپ کے خلق کو خالق نے کہا ہے خلق عظیم، نقش پا آپ کا ہے فخر ارم شاہ امم، نقش پا آپ کا ہے فخر ارم شاہ امم۔ جناب والا، حضور نے اپنے اقوال کو فعل کے سانچے میں کچھ اس طریقے سے ڈالا کہ آج تک دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے کہ اگر خوشی کا درس دیا تو خود مسکراہٹ بن گئے، اور اگر ہمدردی کا درس دیا تو خود رحم بن گئے، اگر ایثار سکھایا تو خود اس کی بلندیوں کو چھونے کے لیے جان و مال کی پرواہ نہ کی کہ صبر کو ہی لیجئے۔ کفار نے آپ کو آبائی وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، لیکن جب آپ ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ معافی کا اعلان کر کے خلق عظیم کی بہترین مثال پیش کر دیتے ہیں کہ میرے نبی کا خلق عظیم یہی تو ہے، جنہوں نے تقویٰ کو معیار قرار دیتے ہوئے گورے اور کالے کی فرق کو مٹا کر حضرت بلال کو اپنا رفیق بنا لیا۔ تو پھر میں کیا کہوں؟ خوشبو ہے تیرے دو عالم میں ایک گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، سیرت ہے تیری جوہر آئینہ تہذیب، روشن تیرے جلووں سے جہان دل و دیدہ، روشن تیرے جلووں سے جہان دل و دیدہ۔ یہ تھے جواد احمد، اپنی تقریر سے ہمیں تاریخ کے جھروکوں میں لے گئے کہ جب خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں کے گھوڑے روم و فارس کی سلطنتوں کو روند رہے تھے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت، سلامت رہے۔ ہمارے آج کے اگلے مقرر ہیں جناب انس احمد۔ انس احمد روسٹرم پر آئیں، تقریر کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم السلام علیکم۔ ارشاد دو عالم ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو کوئی مجھ پر ظلم کرے میں اس پر رحم کروں، جو مجھ سے ٹوٹے میں اس سے جڑوں، اور جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں۔ صدر علی وقار، دیکھیے تو صحیح کتنا میٹھا اور شیریں ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول، لیکن اس پر عمل کرنا اس سے کئی زیادہ لذیذ ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام حضرت زید کے ہمراہ طائف کے لوگوں کو پیغام حق پہنچانے کے لیے جاتے ہیں کہ وہاں کے گنڈوں اور بدماشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی، اتنی سنگ باری کی کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے، آپ کے جسم حضر کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس سے خون رس نہ رہا ہو۔ صدر علی وقار آخرکار تنگ آ کر انگوروں کے باغ میں پناہ لی کہ اتنے میں جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر آپ حکم کریں تو میں ان دونوں پہاڑیوں کو چکی کا پاٹ بنا کر ان ظالموں کو دانے کی طرح پیس دوں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں ان کی ہلاکت و بربادی بالکل نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ کون سے ہاتھ اٹھائے؟ رحمت و بخشش والے ہاتھ اٹھائے اور دشمنوں کے حق میں ہدایت کی دعا کی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، آپ برائی کے بدلے برائی نہیں بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظوں میں تسلی دی، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا، آپ مقروضوں کا باڑا اٹھاتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، صلح رحمی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے اپنی ذاتی معاملات میں انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو ہمیشہ ہنستے مسکراتے داخل ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی غلام یا کسی نوکر کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ خطبات میں، اقامت میں، کلمے میں، اذا میں ہے کلام الہی سے ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکریہ۔
حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ بھائی بہت خوبصورت انس میاں، شاندار تقریر آپ نے کی ہے۔ اگلی مقررہ ہماری نبیہہ نور ہے، روسٹم پر آئیں گی اور اپنی تقریر کا آغاز کریں گی۔ جناب والا، آج اس ہستی کے بارے میں لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہے کہ مجھ جیسا کم عمر، کم علم، کم فہم اس ہستی کے حضور کیا پیش کر سکتا ہے، جس کی مدح و ثنا خود خالق کائنات ہر لمحہ فرمائیں، جس پر اس کے ملائکہ درود و سلام پڑھیں، جن کے سامنے عرش جھکتے ہوں، جن کی آمد سے سکتی انسانیت کے لیے باعث نجات بنی، جو خاتم النبیین رحمت للعالمین بن کر آئے، اور وہ کہ جنہوں نے اخلاق کی خوشبو سے گلستان اسلام کو مہکایا۔ تو قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ ایسی ہستی کے حضور لب کشائی مجھے زیبا تو نہیں، کیونکہ ثنا کروں تو سلیقہ نہیں بیاں کے لیے، جو چپ رہوں تو یہ ممکن نہیں زباں کے لیے۔ جی ہاں جناب والا، یہ وہی ذات اقدس ہے جس کو قرآن نے نور مبین قرار دیا، جو اخلاق کے ایسے مرتبے پر فائز ہے کہ مشرکین مکہ بھی صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے، جو پیکر اخلاق ایسے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھیں کانا خلقہ القرآن، کہ نبی کا اخلاق قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نیک تھے، بہت رحم دل تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف نہ فرمایا، آپ نے اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے نظر آتے تھے، کہ امریکی تاریخ دان مائیکل ایچ ہارٹ نے دی 100 میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کیا۔ ڈاکٹر شیلے آٹو اسمارٹ، جارج برنارڈ شاہ جیسے کئی ناموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تصدیق کی اور ایک مثال کی صورت پیش کیا تو میں بے اختیار پکار اٹھی، غریبوں کی حمایت میں برابر بولنے والا، ستمگر کے مقابل ہے پیغمبر بولنے والا۔ عرب کے سب فصیحوں نے، خطیبوں نے کہا سن کر، نہیں دیکھا جہاں میں آپ سے بہتر بولنے والا، جنہیں تصدیق کی خاطر عدو لایا ہے مٹھی میں، ایک کنکر گواہی دیتا ہے بولنے والا۔ شکریہ۔ خوب مقابلہ کیا آج تینوں کنٹیسٹنٹ نے، لیکن بال از ان دی کورٹ آف ججز ناؤ، اور دربار میں اب سطوت شاہی کی علامت درباں کا عصا ہے کہ منصف کا قلم ہے، تو دیکھتے ہیں کہ منصفین کے قلم نے کیا فیصلہ تحریر کیا ہے۔ شاہد بھائی سب سے پہلے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا اور پھر آبویسلی فیصلہ بھی۔ یقیناً اسد بھائی دیکھیں، تقریریں تینوں کی بہت اچھی تھیں، بہت کانفیڈنس کے ساتھ بولیں آپ۔ اس عمر میں اتنے اعتماد کے ساتھ بولنا ہمارے لیے ممکن شاید نہ ہو جب ہم آپ کی برابر تھے۔ تینوں کی تقریریں بہت اچھی ہیں، تینوں بہت ترقی کریں گے، غلطیاں بھی تینوں نے کی ہیں۔ ہمارے لیے مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب تینوں بچے ہیں ہمارے سامنے ایک جیسے ہیں، تینوں نے غلطیاں کی ہیں، ان میں سے ایک اچھے بچے کو نکالنا ہے، کیونکہ جو آپ کی عمر ہے اس میں غلطیاں ہوں گی تو سیکھیں گے نا، جب تک غلطی نہیں ہوتی انسان سیکھتا نہیں ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں جواد، آپ کی تقریر بہت اچھی تھی، کانفیڈنس بہت تھا، 14 سیکنڈ پہلے آپ چلے گئے، 15 سیکنڈ پہلے۔ آپ کا جو ہے نا انس، آپ کے والد صاحب بھی ساتھ آتے ہیں اور عرصے سے بچوں کے ساتھ وہ آتے رہے ہیں، ایک مرتبہ انہیں سنایا ضرور کیجئے۔ آپ کے تلفظ کے بڑے پرابلم ہیں، غلام، بھتر، یہ وہ والی زبان ہے کہ جو ایک تقریر کرنے والے بچے کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چینل میں آپ دیکھتے ہیں نا دوسرے والے، تو اس سے یہ غلطیاں غلام اور بھتر اور اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو کلیئر کریں آپ۔ اور آپ جب آئیں دیکھیں، جب لفظ وہ کہیں استعمال کریں تو جس کی بات کر رہی ہے وہ شخصیت، اچھا اس ہستی نہیں کہیں گے، اس ہستی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑا پرابلم تھا، کچھ کنفیوژ، لیکن آپ کا مواد بہت اچھا تھا، تینوں نے بہت اچھی تقریر کی۔ آشکار دعوت صاحب، آپ سے بھی آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ تینوں
بچوں نے اچھی کوشش کی ہے، بس میں تھوڑا سا ریکویسٹ آپ کے اساتذہ سے کروں گا اور آپ کے والدین سے کروں گا کہ جب مواد آپ کو لکھوایا کریں نا تو تھوڑی عمر کا خیال کر لیا کریں. یوں سمجھیں کہ آپ کو آتا ہے اسمال سوٹ اور آپ ایکسٹرا لارج سوٹ میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ تھوڑا سا خیال کریں. اور باقی یہ ہے کہ جواد تھوڑا سا آپ کے ادائیگی میں مجھے مشکلات محسوس ہوئیں کہ جیسے اوصاف، پیکر، اہل طائف، ٹھیک ہے نا، ان چیزوں کو تھوڑا خیال کیا کریں. اور باقی آپ کی پچز اچھی تھیں اور اچھا آپ نے اٹریکٹ کیا اپنے جانب ہم لوگوں کو، تو مواد اچھا تھا بہرحال. اور انس آپ نے بھی اچھی کوشش کی ہے، لیکن جو شاہد بھائی نے بتایا میں اس سے متفق ہوں، تھوڑی سی کوشش کریں آپ بھی افسر کے ساتھ. اور ہماری گڑیا ہے نبیہ، آپ تھوڑی سی بیٹا کنفیوز ہو گئی، شروع میں آتے بھول گئی پھر آخر میں بھول گئی، لیکن میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے کچھ مشکل نام لینے کی کوشش کی اور پھر آپ نے یاد کر کے بتا بھی دیے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ آپ کا مجھے اچھا لگا مواد میں کہ انداز عاجزانہ جو اختیار کیا گیا کہ جس ہستی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ہم مکمل طور پر فیل ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے، تو بہت اچھا لگا ہوا، اس پہ میں نے آپ کو زیادہ نمبر دیا. بہرحال اچھی کوشش ہے. ارے واہ کیا بات ہے. آشکار صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ سے رائے بھی اور پھر میں چاہوں گا کہ فیصلہ بھی آپ ہی سنا دیں. بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا آپ تینوں ہی اچھے ہو بہت ماشاءاللہ، لیکن کسی کو ہارنا ہوتا ہے کسی کو جیتنا ہوتا ہے، لیکن یہ ہار اور جیت ان معنوں میں نہیں ہے کہ دل برداشتہ ہو جاؤ، لیکن کچھ اردو کے تقاضے ہیں، ان کے مطابق جب تک اردو کا برتاؤ نہیں ہوگا یا اس کو برتیں گے نہیں، اس وقت تک کتنی اچھی تقریر کر لیں اس میں اثر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، بہرحال حضرات نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں بتا دیا ہے سب کچھ، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ تو عام سے الفاظ ہے، غلام اور غلام اور گنڈوں اور یہ فلاں یہ وہ پتہ نہیں کون کون سے الفاظ میں، اب تو اس میں جاؤں گا تفصیلات میں بہت. بہرحال بہت اچھے ہو تم لوگ، انشاءاللہ تعالیٰ آگے زندگی میں بہت ڈاکٹر ترقی صاحب کرو گے. فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ جی، فیصلہ بڑا سادہ سا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ فیصلہ یہاں تو آ گیا ہے ماشاءاللہ. تو جو اس مرحلے میں کامیاب قرار پائی ہے، ارے واہ فیصلہ ہو گیا جی. وہ ہے نبیہہ نور. ارے آج کے مقابلے کی ونر قرار پائی ہیں نبیہہ نور. یہ الگ بات کہ ممبر پہ جا کے کچھ نہ کہیں، خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اسی دعا کے ساتھ آپ سے رخصت چاہیں گے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج، ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. آمین. اللہ حافظ.